بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہیں، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ہم آج اس بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا کہ یا اللہ، راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، میرے راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر میں بیٹی ہوئی تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین اسلام سکھاتا ہے، جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے اور اپنی بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ میں اس بندے کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ تینوں بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جن کی 3 بیٹیاں ہوں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، یا رسول اللہ، جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے ہی ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، یا رسول اللہ، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا پاؤں گا؟ رسول اللہ، اس نعمت سے تو میں محروم رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری تو ایک بھی بیٹی نہیں، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو پھر میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری بہن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو قرآن کی تعلیم دو اور شریعت کے مطابق اپنی بہن کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دو، تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں داخل ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ،
میری خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے خوش اور راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخیوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور جب سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ جانا کہ میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوں اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور جس شخص سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اللہ پاک ان لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی، اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی اللہ پاک نے یہ بتائی، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، ایسے موسم میں بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔